السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ وعلیکم السلام جی الحمدللہ الحمدللہ۔ دعا کے ساتھ انشاءاللہ شروع کریں گے اپنی کلاس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر باقی لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ پچھلی آیات میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے فضل و انعام کے حقدار ہیں، وہ دنیا میں بھی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے، اللہ کے بیٹے ہیں، آخرت کی نعمتیں بھی انہی کے لیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہو اور تم اس کے لیے موت کی آرزو کرو۔ یعنی اگر کوئی کسی شخص کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اس کا پیارا ہے، وہ اس کو اپنے لیے بہت کچھ سمجھتا ہے، تو پھر تو اس سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت۔ تو یہ جو ہے کہ تمہارا جو دعویٰ ہے کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودی او نصارا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں آتا ہے یہ کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصرانی، اور آخرت کی سزا کے بارے میں کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 آپ پڑھ چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ تو یہ جو دعوے یہ کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کے ان دعووں کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر یہ ذکر بھی فرمایا کہ یہ اپنے دعوے میں کتنے جھوٹے ہیں اور کتنا بس ان کا یہ دعویٰ زبانی ہی زبانی ہے۔ ان کے اس دعوے کو رد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی کہ پھر تم موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا کرنے کے یہاں پر دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے لیے موت مانگو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں تمہارے سوا کوئی نہیں جائے گا تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ جس شخص کو یقین ہو کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا وہ تو ضرور موت کی تمنا کرے گا تاکہ جلد از جلد جنت میں پہنچ جائے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو باطل پر ہے اس کے لیے موت کی دعا کرو۔ یعنی دوسری تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ فتمنوا الموت کا معنی ہے کہ دونوں گروہوں یعنی یہودیوں اور مسلمانوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی بد دعا کرو۔ تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر دیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ جھوٹا دعویٰ ہے، ان کو خود کو معلوم تھا، ان کی کتاب کی روح سے ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اور اسی لیے وہ اس بات پر عمل نہیں کرتے تھے، صرف زبانی یہ بات کہتے تھے۔ تو اس آیت میں یہود کو دعوت مباہلہ دی گئی ہے۔ اب یہ دعوت مباہلہ کیا ہوتی ہے تو سورۃ آل عمران میں آگے آئے گا اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ، لیکن اس کو مختصراً اس طرح سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص بالکل اس بات پہ تیار ہی نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر دو گروہ ہوں اور کسی معاملات میں اختلاف ہو، تو ایک کہے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو یا اس پر موت آ جائے،
تو یہ جو کہنا ہے اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہود کو دعوت مباہلہ دی گئی ہے، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، یعنی کہ اپنے لیے تم کہو کہ اگر تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو تو تمہیں موت آ جائے۔ تو وہ اس بات کا کبھی اقرار نہیں کریں گے اور نہ اس بات پر کبھی عمل کریں گے۔ ان کے لیے دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانے بغیر چارہ نہیں، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، یا پھر وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات پر مباہلہ کر لیں، اور وہ ہے موت کی تمنا، مگر انہوں نے اس مباہلے کو قبول نہیں کیا۔ اس مباہلے کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ کہ ہر انسان اپنے انجام سے بے خبر ہے، انسان کا انجام اس کے خاتمے پر ہے۔ اس آیت سے مباہلہ کی مشروعیت کا بھی اثبات ملتا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، اور اجر و ثواب کی امید رکھنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، خالی زبانی دعوے نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور اے میرے رب میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جو جنت کی امید رکھتا ہے وہ موت کو ناپسند نہیں کرتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ دنیا میں رہنا ہے یا اللہ کے پاس جانا ہے، تو انہوں نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کیا، اللہ سے ملاقات کو چنا، اور آخری بات جو انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے کہی وہ کہا اللہم فی الرفیق الاعلی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو اٹھا ہوا تھا اور جس سے اشارہ فرما رہے تھے وہ گر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ انہیں اختیار دیا گیا ہے اور انہوں نے اللہ کی ملاقات کو چن لیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت مانگا کرتے تھے اور اس کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور میری موت تیرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں واقع ہو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بات میں سچا ہے تو اس کو اس طرح کا مباہلہ کرنے کی اول تو نوبت نہیں آتی، اور اگر آتی بھی ہے تو وہ بے کھٹک اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو یا اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں، یعنی کہ میں اپنی اس دعوے میں سچا ہوں جو میں کر رہا ہوں۔ اور وہ دعویٰ ان کا کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح سے اور بڑے بڑے دعوے کرتے تھے۔ حالانکہ ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے نبیوں تک کو قتل کر دیا تھا، اور اتنی بڑی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں آنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے سے دور رہتے تھے اور کسی طور بات کو ماننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہودی موت کی آرزو کر لیتے یا مباہلہ جس کو کہتے ہیں وہ کر لیتے تو وہ واقعی مر جاتے، فی الواقع مر جاتے، یعنی کہ وہ اپنے وعدے میں، اپنے بات کے کہنے میں اس درجے میں جھوٹے تھے کہ ان کی موت واقع ہو جاتی، اور اسی لیے ان کو معلوم تھی یہ بات کیسا ہو جائے گا، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں تو وہ اس بات پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 95 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب ہونے کے دعوے کے باوجود یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ وجہ یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ جو بدعہدیاں اور غداریاں کی وہ ان سے خود سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔
वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम। वलन यतमन्नहु अबदन का क्या माना है कि कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, न अब करेंगे न बाद में करेंगे, और नहीं कुछ अरसे, कुछ ज़माने, कुछ सालों के बाद करेंगे। बिमा क़द्दमत ऐदीहिम यानी आमाल में ज़्यादा अमल दखल उनके हाथों का है। उनकी मौत की तमन्ना न करने का सबब उनकी बदआमालियाँ हैं। फसूक़ अंबिया के कत्ल, उनको झुठलाना, यानी कि फसूक़ और अंबिया का कत्ल और उनको झुठलाना, सरकशी, लोगों पर जुल्म, सूद, रिश्वत, कलिमात में तहरीफ, ज़मीन में फसाद। तो उनको ये जो उनके सारे जराइम थे, इनको खुद पता था कि इनके जराइम हैं, इसीलिए ये मौत को नापसंद करते थे। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला और उन्होंने जो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो उन्होंने सब कुछ जानता है, जो उन्होंने उसके हक़ में कमी की है, उसके बंदों के हुकूक़ में कमी की है, जुल्म किया है, इन सारी बातों को अल्लाह जानने वाला है। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़ालिमीन को अच्छी तरह से जानते हैं, खूब जानते हैं। और जुल्म क्या है कि किसी के हक़ में कमी करना, किसी के हक़ में कोताही करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान हकीम में फरमाते हैं, इसी आयत की से सिमिलर मीनिंग रखने वाली आयत है, इसको हम देख लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। सूरह जुमा की आयत नंबर 6 to 8 है। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नासी फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। आप कह दीजिए, ऐ लोगो जो यहूदी बन गए हो, अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि यकीनन तुम दूसरे लोगों के मासिवा अल्लाह ताला के दोस्त हो तो मौत की तमन्ना करो। अगर तुम वाकई सच्चे हो, और वो कभी उसकी तमन्ना नहीं करेंगे इसकी वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानने वाला है। आप कहते हैं, बिलाशुबा जिस मौत से तुम भाग रहे हो तो यकीनन वो तुमसे मिलने वाली है, फिर तुम उसके पास लौटाए जाओगे। जो पोशीदा और जाहिर को जानने वाला है तो वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते थे। तो दूसरी जगह पर भी इनकी इसी बात को तफसील के साथ कुरान में बयान किया गया। तो यहूद को जब मालूम हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत मुबाहला दे दी है तो घबरा कर कहने लगे कि अगर तुमने इस नबी से मुबाहला कर लिया तो अल्लाह की कसम कोई जिंदा नहीं बचेगा। और आखिरकार वो मुबाहले के लिए तैयार नहीं हुए, और फिर उसके बाद जिजिया की जिल्लत कबूल कर ली। आपने जिजिया वसूल करने के लिए उनके साथ अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुकर्रर कर दिया। यानी जिजिया एक वो टैक्स था जो कि इस्लामी हुकूमत में रहने वाले गैर मुस्लिमों से लिया जाता था और उसके बदले उनको प्रोटेक्शन दिया जाता था। तो उन्होंने वो कबूल कर लिया कि हम जजिया दे देंगे, लेकिन मुबाहले पे तैयार नहीं हुए क्योंकि उन्हें पता था अपने अमाल का। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानने वाला है। इससे मुराद यही है कि अल्लाह ताला जालिमों के जुल्म को, उनके बुरे अमाल को अच्छी तरह जानता है। तो इस आयत से जो चीज़ें हमें पता चलती हैं वो ये कि बनी इसराइल अपने दावे में झूठे थे और अल्लाह ताला को ही मुस्तक़बिल का इल्म है। फासिक और जालिम इंसान मौत को नापसंद करता है। गैर मोमिन का अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करना साफ वाज़ेह है क्योंकि उसे अपना अंजाम मालूम होता है। उबादा बिन सामित से मरवी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से मुलाकात को महबूब रखता है अल्लाह भी उससे मुलाकात को महबूब रखता है, और जो शख्स अल्लाह से मुलाकात को पसंद नहीं करता है अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को पसंद नहीं करता है। तो खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खब्बाब बिन अरद जिनका वाक़यात पहले भी पढ़ चुके हैं सीरा में इंशाल्लाह और आएंगे भी, आप देखिएगा।
تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا، اس لیے کہ ان لوگوں پہ اتنے سخت حالات تھے، اتنی سخت مسائل اور مشکلوں سے وہ دوچار تھے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر ہمیں منع نہیں کیا گیا ہوتا تو ہم موت کی دعا کر لیتے. اتنی زندگی ہمارے اوپر تنگ ہو گئی ہے. تو اگر کوئی شخص نیک ہے تو اس کے لیے لمبی زندگی موت سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے پھر نیکیاں اس کے اعمال نامے میں درج ہوتی چلی جاتی ہیں. اور برے انسان کی عمر اگر لمبی ہو تو اس کے لیے توبہ کا موقع ہوتا ہے. یہ کل نہیں تو آج اور آج نہیں تو کل وہ توبہ کر لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. تو اسی لیے موت کی تمنا کرنے کی ممانعت ہے. کیوں منع کیا گیا ہے موت کی تمنا کرنے کو؟ صرف اس لیے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا انسان سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. اس نے پوچھا سب سے بدترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو. مسند احمد کی روایت ہے. تو آخرت کے لیے سخت کوشش کرنا، موت کی تیاری کی فکر لگانا اور اس دن کے لیے خود کو تیار کرنا، نیک اعمال کرنا اور برے اعمال سے بچنا اور خواہش نفس کو روکنا، یہ ساری چیزوں کا سبق ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ ہم کو خود کو کیا کرنا ہے. اسی طرح موت سے متعلق جو دعائیں ہیں ان کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے. اور اب دیکھیں کہ دعائیں کرنے کا ایک موقع ہے. یہ جو دن آ رہے ہیں جو بہت قیمتی دن ہے اور جس میں بہت کیے ہوئے اعمال قیمتی اعمال ہیں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، تو اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. بہترین وقت میں موت آنے کی دعا جو مسنون دعا ہے صحیح بخاری سے ثابت ہے وہ یہ کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے. انشاءاللہ دعائیں ہم آپ کو گروپ پر پوسٹ کر دیں گے. اسی طرح اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اسی طرح فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے. تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا. سورہ یوسف کی آیت ہے. اسی طرح اور بھی کچھ دعائیں ہیں جو موت کے وقت کے لیے اور زندگی میں اچھی موت کی تمنا کرنے کے لیے. اللہم اجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر. اے اللہ میری موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے. صحیح مسلم میں یہ دعا آتی ہے. پھر اسی طرح سے ایمان کے وسیلے سے بخشش کی دعا مانگنا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. سورۃ آل عمران کی یہ آیت نمبر 293 ہے. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، بس ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت فرما. اسی طرح سنن نسائی کی ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا. اے اللہ بے شک میں گر کر مرنے، دب کر مرنے، ڈوب کر مرنے اور جل کر مرنے سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس سے کہ تیرے راستے میں پیٹ پھیرتے ہوئے مارے جاؤں، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ میری موت زہریلے جانور کے ڈسنے سے واقع ہو. تو یہ ساری دعائیں ہیں جو اچھی موت کے لیے، موت کے وقت راحت کے لیے مانگی جانے والی ہیں، اور ان کا ہمیں معمول بنانا چاہیے. اس میں سے کچھ دعائیں تو آپ کو مسنون دعاؤں کی جو کتاب ہے
اس میں مل جائیں گی قرآنی اور مسنون دعائیں، اور اس کا ایپ بھی ہے، میں شیئر کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ گروپ پر اس کا ایپ، تو کافی دعائیں اس میں مل جائیں گی، اور ایک دو دعائیں جو اس میں نہیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم گروپ پر شیئر کر لیں گے، تو اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوئیے گا کہ ہم نے نوٹ کیوں نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو اور ویسے بھی اپنی زبان میں بھی دعاؤں کو مانگا جا سکتا ہے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے لیے ہماری موت کو راحت والی موت بنا، اور ایسی موت نہ بنانا کہ جس سے ہمیں اذیت ہو۔ تو یہ جو بات کہی گئی کہ ملاقات کا شوق ہوتا ہے اس کو، جس کو اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے تو اس کے رب کو بھی اس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، تو اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ سارا سب کچھ کس طرح ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے جو بات کہی گئی وہ یہ کہ جو انسان نیک اور اچھا ہوتا ہے دنیا میں، اس نے اپنی زندگی اچھی گزاری ہوتی ہے، تو موت کے وقت اس کو آگے کے اس کے حالات کیسے ہوں گے دکھا دیا جاتا ہے، اس کو اچھے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کی روح بہت آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور اسی طرح کی اور چیزیں، اور اس کی آنکھیں جس وقت کھلی ہوتی ہیں اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی روح کو اچھے فرشتے اچھی طرح سے لے کر کے جا رہے ہیں، تو اس کو اپنے رب سے ملاقات کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں، اور میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اس وقت وہ اپنی کھلی آنکھوں دیکھ لیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور جو برے اعمال کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ برزخ میں اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، یعنی قیامت کے دن اٹھائے جانے اور اس دنیا سے جانے کے بیچ کا جو پیریڈ ہے وہ برزخ کا ہے، عالم برزخ۔ تو عالم برزخ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اس کو اپنی موت کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی ملاقات اس کے رب کے ساتھ ہو، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا، لہٰذا اس کا رب بھی پھر نہیں چاہتا کہ ایسا شخص اس کے ساتھ ملاقات کرے، اور اس کے ساتھ ملاقات کو وہ بھی برا سمجھتا ہے جس طرح وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کو برا سمجھتا ہے۔ تو اللہ سے پناہ چاہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے جنہیں اپنے رب سے ملاقات کا کوئی شوق ہی نہ ہو، بلکہ ہماری دعا کیا ہونا چاہیے؟ اللہم انا نسألوک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، یعنی اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرے چہرے کو دیکھنے کا شوق اور تجھ سے ملنے کا شوق مانگتی ہوں، تو یہ دعا ہماری ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ آیت پر انشاءاللہ، آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً آپ انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے، حریص یعنی گریڈی، لالچی، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر۔ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے، حالانکہ اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو عمل بھی وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی ان کے موت کی دعا نہ مانگنے کا ایک سبب یہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ موت نہ آئے ان کی اور وہ طویل عمر ان کو حاصل ہو، تو ایک سبب اس کا یہ ہے کہ یہود دوبارہ جی اٹھنے، جنت اور جہنم پر ایمان کی وجہ سے اپنے انجام سے خوفزدہ تھے، یعنی وہ دوبارہ جی اٹھنے، اور ان کو معلوم تھا کہ ان کو دوبارہ جی اٹھنا، جیسے ہم مشرکین ہیں ان کا تو عقیدہ یہی ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، لیکن ان کو یہ چیز معلوم تھی، تو اس لیے یہ زیادہ خوفزدہ تھے کہ ان کو دوبارہ اٹھنا پڑے گا، اور جب وہ دوبارہ اٹھیں گے آخرت قائم ہوگی تو جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس معلومات کی وجہ سے ان کی کیا خواہش تھی کہ وہ بہت زیادہ ان کی لمبی عمریں ہوں اور ان کو موت نہ آئے۔
اور ایک اور تفسیر سے بھی اس کی تھوڑا سا میں اس پر بات کروں گی انشاءاللہ تعالی. بہت اہم بات ہے کہ وہ کیوں نہیں چاہتے تھے، کیوں ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے. تو ان کو اپنا حشر معلوم تھا. دنیا سے محبت کی جو نشانی ہے، وہ نشانیاں اگر ہم اس پر غور کریں جو یہود کے اندر تھیں وہ نشانیاں، تو ہمیں خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہیں اس میں خود تو نہیں ملوث ہیں. تو دنیا کی جو محبت سے نشانیاں وہ یہ کہ لمبی امیدیں باندھنا، زندگی کی حرص، خواہ وہ کسی طرح کی زندگی ہو، عزت کی زندگی ہو یا ذلت کی زندگی ہو، اس کی تمنا کرنا، مال کی بہت زیادہ محبت ہونا، اور آخرت سے بے پرواہی اور بے خوفی ہونا. آخرت سے بے پرواہی اور بے خوفی ہونا. تو یہود جو تھے مشرکوں سے بے بڑھ کر حریص کیوں تھے؟ کیونکہ مشرک زندگی کی حقیقتوں کو اہل کتاب کی طرح نہیں جانتے. اس وجہ سے وہ آخرت پر اور اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری پر یقین نہیں رکھتے. یہودی آخرت کو مانتے ہیں لیکن دنیا کی حرص رکھتے ہیں، کیونکہ اپنے اعمال کے خرابیوں کی وجہ سے انہیں آخرت کی ذلت و خواری نظر آ جاتی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزوں میں جوان رہتا ہے، عمر کی حرص میں اور مال کی حرص میں. ترمذی کی روایت ہے. ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے. زندگی کی حرص کے لیے یہ بہت بلیغ ترین پیرایا ہے کہ کتنی عمر وہ چاہتا ہے، یہ نہیں کہ چند سو سال، بلکہ یہ کیا چاہتا ہے کہ 1000 برس کی اسے عمر دے دی جائے. اور یہاں 1000 جو ہے یہ ایک زیادتی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایگزیکٹ 1000 نہیں بلکہ زیادہ. اور اس کی تفسیر میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ گناہوں نے ان میں طویل عمر کی خواہش پیدا کر دی ہے. ان کے جو گناہ ہیں اس کی وجہ سے وہ ایسا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والے نہیں ہیں. یہ جو بات کہی گئی، بما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حرص کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ عمر مل بھی جائے تو بھی عذاب سے نہیں بچا سکتی. انہوں نے ایسی آرزو کی ہے جو محال ہے. اگر یہ عمر عطا بھی کر دی جائے تو ان کے کام نہیں آ سکتی، نہ عذاب کو دور کر سکتی ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نہ تو اعمال سے بے خبر ہے، نہ اعمال کے پیچھے کام کرنے والے ارادوں سے بے خبر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب خبر ہے کہ ان کی نیتیں کیسے بنتی ہیں اور کام کیسے ہوتے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، یہ یقین جو ہے یہ انسان کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اگر انسان یہ سمجھ لیتا ہے، اچھی طرح اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ جو کچھ وہ عمل کر رہا ہے وہ سب دیکھا جا رہا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو یہ یقین کہ اس کو دیکھا جا رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. انسان اپنے عمل کے پیچھے چھپے ہوئے ارادے کے بارے میں بھی خبردار ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے چھپ نہیں سکے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کو دل کے ارادوں اور دل کی نیتوں کا بھی پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ خالی نیت کرنے سے یا خالی ارادہ کرنے سے انسان گناہ گار نہیں ہوتا. اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک کہ وہ اس کام کو کر نہ لے. اور اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے تو بھی 6 گھڑی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے قلم کو روکے رکھتے ہیں. فرشتوں کو حکم ہے کہ قلم کو روکے رکھا جائے اور اس کے اس گناہ کو نہ لکھا جائے. اور اس 6 گھڑی میں اگر وہ شخص اپنی بات سے پلٹ جاتا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے، گناہ کا کرتے کرتے رک جاتا ہے، یا اس نے کوئی گناہ کیا بھی ہے تو اس سے فوراً معافی مانگ لیتا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے. 6 گھڑی سے مراد یہاں پر اس کی تفصیل نہیں ملتی کہ وہ آیا 6 منٹ ہیں، 6 گھنٹے ہیں، 6 دن ہیں، کیا ہے، نہیں تفصیل ملتی اس کی. لیکن اس سے مراد یہی ہے کہ ایک مختصر سا وقفہ ہے جس میں اس بات کا انتظار کیا جاتا ہے کہ تم پلٹ آؤ
ہوتا ہے نا بعض وقت ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں اور ایک دم سے ہمیں اسٹرائک کرتی ہے یہ بات کہ نہیں 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 میں غلط کر رہی ہوں، ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں کسی وقت روک لیتے ہیں اپنے آپ کو، جھوٹ بولنے جا رہے ہوتے ہیں روک لیتے ہیں، تو یہ جو روک لینا ہے پھر وہ نامہ اعمال میں گناہ کو درج نہیں ہونے دیتا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتہائی کرم ہے، ورنہ تو نیتوں پر تو ہماری اگر پکڑ ہونے لگ جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتی۔ اور اسی طرح کوئی شخص اگر گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یہ آپ دیکھیں اتنی پیاری بات ہے یہ کہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کہ اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے، نیت ہے اس کی کہ وہ گناہ کرے گا، فلاں کام وہ کرنے جو جا رہا ہے وہ گناہ کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو کرتا نہیں اور اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور پلٹ آتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اب یہ نیکی کیوں لکھی گئی؟ اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ اس نے تو کوئی اچھا کام کیا نہیں تھا، وہ تو ارادہ گناہ کا کر رہا تھا، بس رک گیا اس سے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے اس طرح سے کہ گناہ سے اپنے آپ کو روک لینا بھی ایک نیکی ہے، اور اس لیے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا غفور الرحیم ہے ہمارا رب، کہ ارادہ تو ہمارا گناہ کا تھا لیکن صرف ہم نے روک لیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو ہمارے رب نے ہمارے لیے ایک نیکی لکھوا دی۔ تو یہ ہمارے رب کی ہی رحمان ہونے کی صفت اور غفار ہونے کی صفت ہمیں جب ہم اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر ہمارے دلوں میں اس کی قدر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قدر کو ہمارے دلوں میں واقعی پیدا کر دے کہ ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے۔ تو انسان اپنے ہر عمل پر رب کی نظروں کو شعوری طور پر محسوس کرنے لگتا ہے اگر وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ پھر اس کو بعد میں حساب کتاب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حرص جو دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی اس سے شعور دلایا کہ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے، اب چاہے تمہیں کتنی بھی لمبی عمر مل جائے لیکن جو تم کر رہے ہو اس کا حساب کتاب تمہیں دینا ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ کرو گے ان سب چیزوں سے باخبر رہنے والا، ان کو دیکھنے والا اور ان کو پوری گہرائی کے ساتھ میں دیکھنے والا ہمارا رب موجود ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ انسان کی اتنی نافرمانیوں پر بھی اسے اپنی آگ کا شعور دیتے ہیں۔ یہی شعور انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، یعنی یہی شعور جو ہے وہ انسان کو صحیح صراط مستقیم پر گامزن رکھتا ہے کہ اگر ہم نے نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمارے لیے آگ کا عذاب ہے، اور جب اس عذاب کا انسان کو احساس ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اس آیت سے جو ہمارے سامنے سبق آتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا سے، کہ زندگی کی حرص ہونے کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہود اور مشرکین زندگی پر سب سے زیادہ حریص ہیں، حریص یعنی لالچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی دوسرے شخص کو لمبی عمر کی دعا دی جائے تو کس طرح دی جائے؟ لمبی عمر کی دعا کے ساتھ اللہ کی اطاعت کو بھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی عمر دے اپنی اطاعت کے ساتھ، یعنی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان والی لمبی عمر دے۔ تو ہمیشہ دعاؤں کو مکمل مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا جب وہ دعائیں مانگتے تھے تو اکثر کوئی سنا کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ پیر چلتے رہے ہمارے جب تک کی عمر دے، یا اللہ تعالیٰ ہم جب تک ایمان پر قائم رہے ہمیں اتنی لمبی عمر دے۔ تو یہ دعائیں اس طرح سے مانگنا جائز ہیں اور اس کو مانگا جا سکتا ہے۔ تو لمبی عمر کی دعا مانگنا یا لمبی عمر کی دعا دینا کوئی بھی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر انسان اس کو مکمل طریقے سے مانگے کہ وہ لمبی عمر ہماری اچھے کاموں میں لگنے والی لمبی عمر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لمبی عمر ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ
سے جو لمبی عمر مانگی جائے اس کے ساتھ یہ ضرور کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے، ایمان کے ساتھ لمبی عمر دے اور ہمیں ہر طرح کی خیر کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اپنے چھوٹوں کو بھی جب دعا دیں تو مکمل دعا دیں انشاءاللہ۔ عادت بن جاتی تو پھر انسان کے منہ سے خود بخود خیر کے جملے نکلتے ہیں۔ اگلی آیت پہ ہم انشاءاللہ چلتے ہیں، آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن قرار دے دیا، کیونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر یعنی قرآن لے کر آیا کرتے تھے۔ ان کے خیال میں انہیں بنی اسرائیل کے کسی شخص پر وحی لے کر آنا چاہیے تھا، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آنے لگے تو انہوں نے ان کو بھی اپنا دشمن سمجھ لیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہر نبی کے لیے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے پاس وحی لے کر آتا ہے، بس آپ ہمیں بتائیں آپ کا ساتھی یعنی فرشتہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ وہ کہنے لگے کہ وہی جبرائیل ہے جو جنگ، لڑائی اور عذاب لے کر آتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جو رحمت، نباتات اور بارش لے کر آتا ہے، تب بات بن جاتی۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، من کان عدوا لجبریل۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو وحی پر مامور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام لے کر ان کے نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ملائکہ میں سب سے اشرف اور ان میں سب سے اکرم ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان سفیر تھے یعنی قاصد تھے۔ قرآن حکیم میں جبرائیل علیہ السلام کی تعریف فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 15 سے 21 تک۔ بے شک یہ یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے، بہت زیادہ عزت والا ہے، بڑی قوت والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے، جو بہت عزت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بڑے مرتبے والا ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین، روح القدس، اس طرح کے ناموں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، جن کو یہ اپنا دشمن کہتے تھے۔ جنگوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں۔ جب بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، تو ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے اترے اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے کفار سے جنگ کی۔ اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے طاقتور ہونے کے باوجود انتہائی خشیت والے تھے، انتہا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے تھے۔ یعنی ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے 600 پر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اور ایک پر ایسا ہے کہ مشرق و مغرب کو ڈھانپ لے، اور ان کے پر اتنے خوبصورت ہیں کہ ان سے لگتا ہے کہ موتی اور یاقوت جھڑ رہے ہیں۔ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت ان میں ہے، اس قوت کے باوجود کہ جب سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچنے کا وقت تھا تو معراج کے موقع پر ایسا اس طرح سے آتا ہے احادیث میں کہ وہ گویا ایسے ہو گئے تھے جیسے بالکل ہی کوئی انتہائی عاجز بندہ ہوتا ہے، اور اس کو تشبیہ دی گئی اونٹ کے پالان سے کہ وہ اس طرح سے ان کی کیفیت ہو گئی تھی، بالکل ہی عاجزی والی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا،
ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے مختلف رنگوں کے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حال تھا ان کا، اتنی خوبصورتی، اتنی قوت، اور اس کے بعد انتہائی عاجزی۔ جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو کلام نازل کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القا کرتے تاکہ بھولنے کا اندیشہ نہ رہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو بے اذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی اذن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اذن جو ہے کونی قدری ہے، یعنی تقدیر کا نافذ ہونا، اور دوسرا اذن جو ہے وہ شرعی دینی ہے، یعنی قرآن کی آیات اور حلال حرام کے احکامات کا نازل ہونا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کے حکم کے تابع اور اسی کے حکم سے آنا، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینا، اور جبرائیل علیہ السلام کا دین کے جو مسائل ہیں ان کو سکھانا، یہ سب ہم کو حدیث اور قرآن کی آیات سے ثابت شدہ ملتا ہے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام ہی آئے تھے اور پھر آ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے اوقات، وضو کا طریقہ سب کچھ سکھایا تھا۔ اسی طرح سے آیات کو لے کر کے بھی وہی آیا کرتے تھے، اور کوئی دوسرے کسی فرشتے کا تذکرہ اس سلسلے میں نہیں ملتا۔ تو سکھانے کا، آیات کو لے کے آنے کا، انتہائی قوت والا ہونے کا، انتہائی خوبصورت ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عزت اور شرف کے ملنے کا قرآن حکیم میں اور احادیث میں ہم کو کئی جگہ تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہاں کیا بات کہی یہود نے، کہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں، اور دشمنی کی بنیاد ان کی کیا تھی؟ حسد، کہ وہ ہمارے فیملی کے کسی شخص کے اوپر کیوں نہیں قرآن لے کر اترے، بنی اسرائیل کے کسی فرد پر قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا، نبوت کیوں نہیں عطا کی گئی، اور دوسری فیملی میں دوسری جگہ پر اس قرآن کو کیوں نازل کیا گیا۔ لہٰذا ایسا انسان جس نے ایسا شخص، تو فرشتے تھے، ہمارے گویا دشمن ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے شہر اللہ کو زیادہ پسند ہے اور کون سے شہر اللہ کو ناپسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا جب تک کہ جبرائیل علیہ السلام سے سوال نہ کر لوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے کے بعد ہی فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اس آیت کا اگلا حصہ ہے مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ تو یہاں پر قرآن کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں کہ مصدقا لما بین یدیہ، تورات، انجیل، اور ان دونوں کے علاوہ دیگر وہ کتاب جو اور دیگر کتابیں ہیں، تو قرآن اس کی خبر دیتا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، جو کچھ بھی موجودہ کتابیں ہیں یا کہ قرآن سے پہلے آ جانے والی کتابیں ہیں، ان سب کی خبر قرآن میں موجود ہے۔ وہدن، اور ہدایت، دلالت اور ارشاد ہے، یعنی قرآن جو ہے سراسر ہدایت ہے۔ وبشریٰ للمؤمنین، اور اللہ کی رضامندی اور جنت کی بشارت دیتا ہے ان مومنین کو جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کی یہ جو 3 صفات یہاں پر بیان کی گئی، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہود کی یہ مخالفت صرف قرآن ہی کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ خود ان کی اپنی کتاب کی بھی مخالفت ہے۔ وہ اپنی کتاب کی بھی مخالفت ایک طرح سے کر رہے ہیں جس میں قرآن حکیم کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ وہ اس ہدایت کے بھی مخالف ہیں جو پہلے نازل ہوئی، اور اس ہدایت کے بھی دشمن ہیں جو دنیا کی رہنمائی کے لیے اب نازل ہوئی۔ پھر اسی طرح سے یہاں پر ہدی و بشریٰ للمؤمنین کہہ کے مومنوں کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بشارت خاص طور پر مومنوں کے لیے ہے۔ قرآن جو ہے ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن بشارت مومنوں کے لیے۔ ہدایت اس سے کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی بھی شخص اگر ایمان لے آتا ہے تو قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں قرآن میں سارے وہ احکام موجود ہیں جن پر چل کر وہ ہدایت والی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن بشارت کس کے لیے ہے؟ صرف مومنین کے لیے، کیونکہ جو مومن ہو جائے گا
اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں۔ اور جو ایمان والا نہیں ہوگا، چاہے دنیا میں جتنے بھی اچھے وہ کام کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن ایمان سے خالی ہے، تو پھر اس کے لیے اس قرآن میں کوئی بشارت نہیں۔ بشارت کا کیا مطلب ہے؟ خوشخبری۔ تو خوشخبری صرف مومنوں کے لیے ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، ان کے لیے جنت کے اعلیٰ مقامات ہوں گے، ان کے لیے بہت ساری نہریں ہوں گی، ان کے لیے میوے ہوں گے جنت کے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ تو بشارت صرف مومنین کے لیے ہے، لیکن ہدایت قرآن دنیا کے ہر فرد کے لیے ہے کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکے۔ تو اس آیت سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ یہ، یا اس آیت سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ کہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو فرشتوں پر ایمان نہ رکھے، یا سارے فرشتوں پر ایمان نہ رکھے، کسی کو اچھا اور کسی کو برا کہے، کسی کی تذلیل کرے اور کسی کو اس کے مقابلے میں معزز قرار دے۔ ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح سے جب ہم ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھتے ہیں، تو اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں کیا بات ہوتی ہے کہ میں ایمان لایا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر۔ تو سارے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، اور جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے جن فرشتوں سے لینا ہوتا ہے وہ اس سے لیتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام وحی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو نازل فرماتے تھے۔ یہ بھی بہت ہی عجیب اور غریب سا ایک تصور ہے کہ کسی بات کو زبان سے نہیں پڑھوایا جا رہا ہے، بول کر کے نہیں سمجھایا جا رہا ہے، بلکہ اس کے دل پر اس چیز کو نازل کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی بھی وقت آپ کو کوئی بات بہت زیادہ بادر کری ہے، بہت زیادہ آپ کو پریشانی ہے، لیکن آپ اسے منہ سے کہہ نہیں سکتے، منہ بند ہے آپ کا، زبان نہیں ہلا سکتے، آپ چاہنے کے باوجود بھی آپ زبان سے بول نہیں سکتے اس بات کو، لیکن آپ کے دل ہی دل پر اس کا اثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کتنی دیر برداشت کریں گے آپ؟ تھوڑی دیر کے بعد دل چاہے گا آپ کا کہ آپ چیخ چیخ کر ساری دنیا کو بتا دیں، یا پھر آپ کے آنکھ سے آنسو گرنے لگ جائیں گے کہ آپ اتنے مجبور ہیں کہ اس بات کو آپ زبان سے کہہ نہیں سکتے، اور بس صرف دل ہی میں رکھ کر کے آپ کو اس کا بوجھ اٹھانا اور برداشت کرنا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت 23 سال تک کی۔ 23 سال قرآن 23 سال میں نازل ہوا۔ کسی وقتوں میں پوری سورت ایک بار میں نازل ہو گئی۔ سورت انعام جیسی بڑی سورت ایک بار میں نازل ہوئی۔ آپ سوچیں کتنا بوجھ ہوگا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس کو منتقل کیا جا رہا ہوگا، اور آپ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ اس کو بول کے پڑھ سکتے ہیں، اور نہ اس کو کسی کو اس وقت پر سنا سکتے ہیں جس وقت کہ وہ آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تو ایک بہت معمولی سی مثال ہے۔ قرآن کا بوجھ، اور کہاں ہماری دنیاوی باتوں کا بوجھ، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کی ذمہ داری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ اس کو جلدی پڑھنا چاہتے تھے، جلدی یاد کرنا چاہتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ کوئی آپ کو ایک صرف 10 جملوں کا کوئی لیکچر دے اور کہے کہ بس آپ صرف اس کو سنیں اور منہ سے مت بولیے گا، اور جس وقت آپ کو یہ لیکچر ختم ہو جائے اس وقت آپ کو اسے سنانا بھی ہے، اور ایک لفظ بھی اس میں سے زبر زیر بھی غلط نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی کہ میں نہ لکھ سکتی ہوں، نہ میں اس کو ریکارڈ کر کے دوبارہ سن سکتی ہوں، نہ میں اس کو منہ سے بول سکتی ہوں، لیکن مجھے سنانا ہے بالکل ذرا سے بھی فرق کے بغیر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت اس امت کے لیے کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی اور پیروی کرتے ہوئے۔ اسی لیے تو آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت غیر ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پسینہ موتیوں کی طرح ٹپک رہا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی سواری پر ہوتے تھے تو وہ سواری پر اتنا بوجھ اس کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ سواری بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا تذکرہ فرماتے ہیں ایک صحابی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی، اور آپ کے اوپر وہی نازل ہونا شروع ہوئی اور وہ کیفیت شروع ہوئی تو مجھے ایسا لگتا تھا گویا میری ران اس بوجھ سے ٹوٹ جائے گی،
تو وہ تو ایک وقت تھا جب ان صحابی نے محسوس کیا. آپ سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک اس مشقت کو برداشت کیا. تو اگر ہم صرف اس بات کو سوچ لینا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارا دل لبریز ہو جانا چاہیے، اور ہمارے اندر بالکل اس بات کی ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی سنت کی خلاف ورزی کرنے کا خیال بھی اپنے دل میں لائیں، کسی بھی بدعت کو کرنے کا خیال بھی اپنے دل میں لائیں. جس نبی نے ہمارے لیے اتنی مشقت برداشت کی، اتنی محنت کی، اتنا اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالا، ان چیزوں کے لیے، ان احکامات کے لیے ہمارے اندر کتنی جرأت ہے کہ اس کے خلاف ورزی ہم کریں. پھر ہماری مشابہت کس سے ہے؟ ان آیات کو پڑھنے سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ پھر ہماری مشابہت کن سے ہے؟ جو اس فرشتے کا ہی انکار کرتے ہیں، اس کو ہی برا بھلا کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات کو لایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو قرآن میں ایمان والوں کے لیے مکمل ہدایت اور خوشخبری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خوشخبری سے ہم سب کو نوازے اور واقعی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم ان خوشخبریوں کے مستحق بن سکیں. اگلی آیت پہ ہم انشاءاللہ چلتے ہیں. آیت نمبر 98. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. ترجمہ: جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. تو یہ جبرائیل علیہ السلام سے اس لیے عداوت رکھتے تھے کہ اللہ کے حکم سے وہ وحی لے کر کے آتے تھے، تو گویا وہ اللہ کے بھی دشمن ہوئے، اور پھر اس سے تمام فرشتوں، تمام رسولوں، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سب کی عداوت لازم آتی ہے. اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی مخالف ہو وہ سب کا مخالف ہوا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اگر ان فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کا بھی کوئی مخالف ہے تو گویا وہ سب کا مخالف ہے. تو جو فرشتوں سے دشمنی کرتا ہے، حالانکہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا بھی وہ انہیں حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طور پر بھی ایسے لوگوں کی نافرمانی برداشت نہیں فرماتے. فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے اور ہمارے دین کا اہم حصہ ہے. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 ہے. اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لشکر پیدا فرمائے ہیں، یعنی ایک ایک چیز کی اتنی تعداد ہے گویا کہ وہ لشکر ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا ان لشکروں کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا. اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ حسن و جمال دیے گئے خوبصورت مخلوق ہیں. اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں، خوشخبریاں بھی لاتے ہیں اور عذاب کی خبر بھی دیتے ہیں. اسی طرح فرشتے بڑی تیزی سے حرکت کرتے ہیں، بجلی کی تیزی سے بھی زیادہ. نہ وہ کھاتے پیتے ہیں نہ ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح فرشتوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ حیادار ہوتے ہیں، بہت حیا فرماتے ہیں، اور فرشتوں کی حیا ہی کی وجہ ہے کہ وہ انسان سے 2 موقعوں پر جدا ہو جاتے ہیں. یعنی 2 موقع ایسے ہیں کہ جس میں پھر فرشتے انسان کے ساتھ نہیں ہوتے، ایک بیت الخلاء میں اور دوسرا جب میاں بیوی کا ذاتی معاملہ ہو اس کے دوران. اسی طرح فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں، وہ اس تعریف کے ساتھ تسبیح اور تقدیس میں مصروف رہتے ہیں. اور ایک بات یہ کہ جب یہ دونوں موقعوں پر فرشتے نہیں ہوتے تو شیطان کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ اس وقت پر انسان کو بہکا لے. تو ان دونوں موقعوں کے لیے دعائیں بتائی گئی.
واش روم جانے کے لیے بھی اور میاں بیوی کے خاص تعلق کے وقت کے لیے بھی دعا بتائی گئی، لہٰذا ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ فرشتے جو ہیں ان کی عبادات میں طواف، سجدہ، رکوع اور صف بندی شامل ہے، اور یہ ہمیں قرآن کی آیات سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے ساتھ فرشتوں کا تعلق تب سے ہے جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، اس طرح کرامن کاتبین ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اسی طرح کرامن کاتبین جو ہمارے دونوں کندھوں پر ہیں وہ ہمارے اعمال کو لکھتے بھی جاتے ہیں، اور اسی طرح نہ جانے کتنے فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے بھی مقرر فرماتے ہیں تاکہ انسان محفوظ طریقے سے زندگی گزار سکے۔ اس کے لیے ہمیں اذکار کا اہتمام کرنا ہے تاکہ فرشتوں کی حفاظت میں ہم رہیں۔ فرشتے ہمارے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ رب اغفر ورحم، رب اغفر ورحم، اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرما دے اور رحم فرما دے۔ اب کس کس موقع پر وہ استغفار فرماتے ہیں اور کب کب ہمارے لیے یہ استغفار ان کی زبانوں سے نکلتا ہے؟ تو اس میں سے کچھ موقعوں کا تذکرہ یہ ہے کہ جب جو نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھا رہے، فرشتے اس کے لیے استغفار اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ رب اغفر ورحم کے علاوہ ان الفاظ میں بھی دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہم، اللہم ارحمہم۔ بس فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی تکریم کریں اور اپنے جو ہمارے جسم ہے اس کی نجاست سے اور اپنے منہ سے ہمارے کبھی کوئی کسی طرح کی اسمیل آ رہی ہو تو اس سے ہم فرشتوں کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ پھر ان سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تکلیف نہیں دینا۔ آگے ہم چلتے ہیں، رسول ہی پہ ہم آتے ہیں۔ رسول ہی جو ہے وہ رسول کی جمع ہے، اور قرآن میں 25 رسولوں کا ذکر ہے، مگر رسول اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور ان سب پر ایمان لانا لازمی ہے، ان سب پر ایمان لانا لازمی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ وحی لاتے تھے جس سے دل زندہ ہوتے تھے، اور اسی طرح جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام یہ بھی فرشتے، اور میکائیل علیہ السلام وہ ہیں جو بارش پر مقرر ہیں جس سے زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے سر کے پاس ہیں اور میکائیل علیہ السلام میرے پیروں کے پاس ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جبرائیل اور میکائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفید لباس میں تھے۔ جب سے جہنم بنائی گئی میکائیل علیہ السلام ہنسے نہیں۔ رفیق اعلیٰ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل ہیں، یہ تینوں فرشتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی کہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ اے اللہ، جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں تیری پناہ لیتا ہوں آگ کی تپش سے اور قبر کے عذاب سے۔ سنن نسائی میں یہ دعا مذکور ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، یعنی جو ان معزز فرشتوں یا اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرے گا، فرشتے اور رسول دونوں کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دوست کہتے ہیں، تو جو ان معزز فرشتوں یا اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، یعنی پھر وہ اس کی کوئی کسی قسم کی دوستی سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ اصل میں اللہ کا دشمن ہے، جو رسولوں کا دشمن ہے وہ بھی اللہ کا دشمن ہے۔ جو فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے سے بھی دشمنی کرے گا وہ مسلمان نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اشرف الملائکہ ہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہے۔ اللہ کے دوستوں سے دشمنی کی ممانعت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی ایک سبق نکلتا ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دوست کہے، اپنا محبوب رکھے، اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے بھی اس میں آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
ایسے لوگوں سے دشمنی کرنے کو ممانعت فرماتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود محبت فرماتے ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ صحابہ، انصار اور ایمان والوں سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یعنی نہ صرف رسولوں سے اور فرشتوں سے بلکہ صحابہ کرام سے، انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے، مہاجرین سے اور ایمان والوں سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں، ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں مکمل۔ محبت اور نفرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، لیکن اگر نفرت غالب آ جاتی ہے تو انسان پھر وہ کام کرنا شروع کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی والے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے مزاج میں محبت غالب رہتی ہے تو انسان واقعی محبت سے گندھا ہوا ایسا شخص ہوتا ہے جو ہر شخص کے فائدے کا ہوتا ہے، اور یہی جذبہ ہمیں پروان چڑھانا چاہیے۔ نفرتوں کو اپنے اندر دفن کر دیں، محبتوں کو پروان چڑھائیں، کیونکہ محبتوں سے ہی انسان کی طبیعت میں نرمی آتی ہے، عاجزی آتی ہے، اس کا اخلاق سنورتا سدھرتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور نفرتوں سے کیا ہوتا ہے؟ سوائے غصے کے، حسد کے، جلن کے، غیبت کے، دوسری برائیوں کے، ظلم کے، کچھ بھی تو پروان نہیں چڑھتا، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی ہیں۔ تو نیک لوگوں سے بغض منافقت کی علامت ہے۔ اب اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ نیک لوگوں سے بغض منافقت کی علامت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے جان بنائی، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو یہ جو محبت کرنے والی بات اور محبت نہ کرنے والی بات ہے، اور آخر میں جو بات یہ کہی گئی فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمن ہے، کافروں کا دشمن ہے، اس آیت میں بہت زیادہ ہمارے لیے اسباق ہے جو آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں نا، کہ ذرا سا بھی ہماری مخالفت میں کوئی بات کہتا ہے، چاہے وہ بات صحیح بھی کیوں نہ ہو، سچی بات کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اس سے دشمنی باندھ لیتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ وہ کام کیا کر رہا ہے، وہ دین کا کتنا عظیم کام انجام دے رہا ہے۔ جیسے ہم اور بھی ایک عادت ہے کہ ہم جس مسلک پر ہیں، مثال کے طور پر ہم حنفی ہیں تو ہم کہتے ہیں شافعی تو ایسے ہوتے ہیں، کوئی شافعی ہے تو پھر اس کو اگلے کوئی حنبلی ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، منہ اٹھا کے جو ہم کہہ دیتے ہیں اور دشمنی باندھ لیتے ہیں، اگر ہمارے مسلک کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس سے ہم بالکل اس طرح دشمنی باندھ لیتے ہیں گویا وہ خدا نخواستہ بالکل کافر ہے، دین پر ہے ہی نہیں۔ تو یہ باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ دلانے والی ہیں۔ اس کے ان بندوں سے نفرت کرنا، ان سے دشمنی باندھ لینا صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے مطابق نہیں ہے، یہ کس طور پر جائز ہے؟ کون سا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارا دین تو نہیں دیتا بہرحال۔ لہٰذا اگر ہم اپنے دین پر چلنے والے ہیں اور ہم منافقت سے بچنے والے ہیں تو ہمیں انسانوں کے لیے اپنے دل میں انسانیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم محبتوں کو پروان چڑھائیں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ ہمارا اور ہمارے مذہب کا معاملہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے۔ ہم بالکل حقدار نہیں ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو کہیں کہ فلاں غلط ہے، یہ تو پھر غیبت بھی ہوئی نا۔ اگر ہم کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم دوسری جماعت کے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ ان کی مجلس میں مت جائیے، آپ ان کی کلاس میں مت جائیے، آپ ان کی بات مت سنیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم ان کے ساتھ ایک دشمنی کا معاملہ کر رہے ہیں جو ہمارے لیے کسی طور پر جائز نہیں، جبکہ ہمیں ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ ہم نے ان کی کسی ایک بات کو پکڑ لیا جو صحیح تو ہے لیکن ہمارے مطابق نہیں،
ہماری سوچ کے مطابق نہیں، تو ہم نے ان کو جو مرضی آئی کہہ دیا، بلکہ ہمارا شعار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی کوئی برائی ہوتے ہوئے سنے، پیٹھ پیچھے سنے، اور پھر اس کو پروٹیکٹ کرے کہ نہیں آپ ایسا مت کہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے نا ان کے بارے میں مکمل طور سے، لہٰذا آپ ان کو ایسا مت کہیں، اور اگر آپ کو پتہ بھی اور آپ پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں تو غیبت ہو گئی، لہٰذا آپ کچھ مت کہیں۔ تو ہمارا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اپنے آپ کو منافقت سے بچانے کی حیثیت سے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح کی دشمنیوں سے جو کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتی، خود ہمارا اپنا نقصان کرتی ہیں، اس سے حفاظت کی کوشش کریں، اور اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے وسعت عطا فرما دے، ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو دین کے کام سے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محنتوں کو ریکگنائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ رکتے ہیں، 2 آیتیں ہماری 100 ہونے میں بچ گئی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔